الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ انما المؤمنون ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ اور جب وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ کسی ایسے کام پر جو جمع کرنے والا ہے لم يذهبوا تو وہ نہیں جاتے حتیٰ يستأذنوا یہاں تک کہ اجازت طلب کر لیں آپ علیہ السلام سے ان الذین یستأذنونک بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ پس جب وہ آپ سے اجازت مانگے اپنے بعض کاموں کے لیے فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ پس آپ اجازت دیں جسے آپ چاہیں ان میں سے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس سے قبل ہم نے گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت کا مسئلہ پڑھا تھا۔ اب ہے کہ جب آپ نے نکلنا ہے تو اس وقت بھی اجازت طلب کرنی ہے، اور خاص طور پر جب آپ کسی اہم کام کے لیے آپ کو اکٹھا کیا گیا ہو، جامع کام کے لیے آپ کو جمع کیا گیا ہو، مثال کے طور پر کسی کام کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے یا جہاد کے لیے یا پھر نصیحت کے لیے، تو ایسے مواقع پر انسان کو جمع بھی ہونا چاہیے، مجلس میں شریک بھی ہونا چاہیے، اور جب وہ ایسی مجلس کے اندر شریک ہو تو بغیر اجازت وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے بلکہ اجازت لے کر جانا چاہیے۔ منافقین کیا تھے؟ وہ ایسے مواقع کے اوپر کھسک جایا کرتے تھے، جو کہ اگلی آیت کے اندر یہ بات آئے گی۔ وہ کھسک جاتے تھے، نکل جاتے تھے چھپ کر، تاکہ رسول مکرم علیہ السلام کے علم میں بھی یہ بات نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو انتہائی ناپسند سمجھا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کا نام لینا بھی یہاں پر پسند نہیں کیا منافقین کا، بس اشارہ کنایے میں اللہ رب العالمین نے بات کر دی۔ تو فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ کہ صرف ایمان والے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر کسی ایسے معاملے پر جو اجتماعی معاملہ ہوتا ہے، جو ان کو جمع کرنے والی بات ہوتی ہے، اگر اس موقع پر ہوتے ہیں تو لم یذهبوا حتی یستأذنوا ایمان والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب تک کہ وہ آپ سے اجازت نہ مانگیں وہ جاتے نہیں ہیں، یعنی وہ منافقین کی طرح نہیں ہے کہ وہ کھسک جاتے ہوں، چلے جاتے ہوں، چھپ چھپا کر نکل جاتے ہوں، نہیں، بلکہ وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں یہی اصل میں مومن ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے تو کسی ایک اہم مقصد کے لیے بلایا گیا ہے۔ اب آپ اسی اہم بات کو چھوڑ کر درمیان سے اٹھ کے چلے جائیں تو یہ بہت غیر مناسب بات ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں یہی لوگ ایمان والے ہیں، اور فرمایا ساتھ میں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اب یہ امیر کو اجازت ہوتی ہے، یہ آیت کیونکہ اس بات کو بھی متضمن ہے، شامل ہے کہ ہر ایک شخص کے ساتھ، یعنی ہر ایک شخص ہم میں سے وہ اجتماعی کیفیت کے اندر ہو، اور یہ مصلحت ہے ہماری۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سفر کرو اور اگر تم میں 3 افراد ہوں تو ان میں سے ایک کو امیر متعین کر لو،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا ایک امیر متعین ہو جائے گا تو آپ اس کے مطابق سفر کریں گے، وگرنہ کیا ہوگا کہ ہر ایک اگر الگ الگ ہوگا تو ہر ایک کی الگ الگ رائے ہوگی، الگ الگ ذہن ہوگا، تو وہ پھر جس مقصد کے لیے آپ نکلے وہ مقصد پورا نہیں کر پائیں گے۔ تو جب ایک امیر کے تحت ہوں گے تو ظاہر ہے پھر آپ اجتماعیت کے اندر رہیں گے اور پھر آپ صحیح انداز سے اپنا کام بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، جب وہ آپ سے اجازت مانگے اپنے بعض کاموں کے لیے کہ میری یہ ضرورت ہے۔ یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں کہ جن کاموں کی اجازت طلب کرنی ہے وہ انتہائی اہم ہونا چاہیے، کیونکہ انتہائی اہم مسئلے میں آپ کو جمع کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس سے پیچھے رہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی انتہائی اہم عذر ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ پیچھے رہ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر یعنی یہ چیز شامل ہے کہ آپ مجلس سے اگر آپ نہیں آ رہے مجلس میں تو آپ کے پاس کوئی اہم عذر موجود ہونا چاہیے جو اس مجلس میں آپ شریک نہیں ہو رہے، یا آپ شریک تھے لیکن اب مجلس کافی طویل ہوتی چلی جا رہی ہے اور آپ کا کوئی ضروری کام ہے، تو اب امیر سے آپ اجازت لے کر جائیں اور امیر کو کہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے اجازت دیں۔ تو فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، یہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیار دے دیا، جن میں سے آپ چاہیں اجازت دے دیں جس کو نہ دیں۔ یعنی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ بندہ جمع تو کرتا ہے مشورے کے لیے، لیکن کچھ انتہائی اہم افراد ہوتے ہیں جو یعنی کہ سمجھ لیں کہ بنیاد ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر آپ ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جی ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ چلے گئے، کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، ان کی ضرورت تھی وہ چلے گئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ باقی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو صحیح رائے دے سکتے ہیں یا ان کے ذریعے سے صحیح رائے تک بندہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے، جس کو چاہے اجازت دیں، جس کو چاہے نہ دیں، لیکن وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اگر آپ اجازت بھی دے دیں تو ان کے لیے آپ نے استغفار کرنا ہے، کیونکہ ان کو اجازت مانگنی نہیں چاہیے تھی، اس وقت اجازت طلب نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کا ایک ضروری کام تھا، انہوں نے مانگ لی ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر جو یہ لفظ ہیں علماء کہتے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، یہ اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ ایسی مجالس میں اجازت نہیں مانگنی چاہیے، بس آپ آ گئے ہیں تو اب اس کے اندر آپ شامل رہیں۔ ہاں اگر جا رہے ہیں تو پھر جو امیر ہے اس کو چاہیے کہ پھر وہ ان کے لیے استغفار بھی کرے، کیونکہ اس کا کوئی مسئلہ ہے، ضرورت ہے جس کے تحت وہ جا رہا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے امت کی مصلحت اسی کے اندر ہے کہ وہ ایک جماعتی زندگی بسر کریں، ایک امیر کے تحت وہ زندگی بسر کریں، اسی کے اندر کیا ہے اللہ رب العالمین نے خیر رکھی ہے۔ اور جب ایک امیر آپ اس کو متعین کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، پھر آپ کے اوپر اطاعت اس کی ضروری ہے، اور وہ اطاعت جو شریعت کے مخالف نہ ہو۔ یہ یاد رکھیں، جب آپ کسی نظم کے تحت آ جائیں گے تو آپ کو پھر اس امیر کی بات ماننا آپ کے اوپر ضروری ہو جاتی ہے، سوائے یہ کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو۔ باقی جتنے معاملات ہیں آپ نے کیونکہ اس کو اپنا ایک امیر منتخب کر لیا، امیر تسلیم کر لیا ہے، تو اب وہ جو آپ کو کہے، جو آپ کی ذمہ داری لگائے، جہاں پر آپ کو وہ بلائے، آپ کو اس کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، شریک ہونا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔